السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ بیان سنیے، بہت زبردست بیان ہے۔ ایک جماعت آئی، بڑے لمبے خرچ کی، اس زمانے کے اعتبار سے خرچ۔ رات کو کسی اللہ کے بندے نے ساری جماعت کے پیسے نکال دیے، اللہ اکبر، سب پیسے نکال دیے۔ جماعت پریشان، جی ہم تو آئے تھے خروج کے لیے، ہمارے پیسے چوری ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت سے کہ حضرت ہم دیکھیں گے، نگرانی کریں گے، ہم نگرانی کریں گے کہ کس نے چرائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم نگرانی کس طرح کرو گے؟ کہ ہم دیکھیں گے، لوگوں پر نظر رکھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سارے مسلمانوں کو چور کی نظر سے دیکھو گے۔ اللہ اکبر، اتنا خبر تو ہے نہیں کہ چور کون ہے۔ تم سارے مسجد کے ساتھیوں کو میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں حضرت کی بات۔ حضرت عجیب بات فرمائی ساتھیوں سے، کس طرح چور پکڑو گے؟ کہ حضرت دیکھیں گے ہوٹل میں کون زیادہ جا کے ناشتہ کر رہا ہے، کون بازار سامان خرید رہا ہے، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ زیادہ خرچ کر رہا، اسی نے پیسے چرائے۔ اچھا کہ نہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو حرام ہے۔ تجسس، جس طرح چوری کرنا حرام ہے، اس طرح کسی مسلمان کو چور سمجھ کر دیکھنا بھی حرام ہے۔ کیسے چور کو پکڑو گے؟ کہنے کا حضرت وہ ایسے چور جو ہوتا ہے وہ اس کے ظاہر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ پریشان سا ہوگا، ادھر ادھر پھر رہا ہوگا، ایک جگہ بیٹھ نہیں رہا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں اگر کوئی ایسا آدمی ملے گا تو تم کیا اس کی جا کے پکڑ لو گے؟ یہ تو تم کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی نہیں کر سکتے۔ فرمایا اچھا تم اسے پوچھو گے تم چوری کی، وہ کیا کہے گا؟ اگر وہ چور ہے تب بھی نہیں کہنا میں نے چوری کی، اگر وہ چور نہیں ہے تو وہ یوں کہے گا کہ اچھا یہ ہے کہ لوگ یہاں دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے بنگلہ والے مسجد کے لوگوں نے چور کہتے ہیں۔ ہر چیز میں مایا کہ جتنے بھی طریقے سوچ رہے ہو، یہ چور کو پکڑنے کے سارے طریقے نبوت کے طریقے کے خلاف ہیں۔ کیونکہ اس زمانے میں جہاں بھی تم دیکھو گے تربیت کے طریقے، وہ سارے تربیت کے طریقے اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، نبوت کے اعتبار سے نہیں ہیں۔ یہی فساد کی اصل وجہ ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے تربیت کرنا، لیکن وہ تربیت کے اصول نبوت کے طریقوں سے نہیں، اپنے طریقوں سے کرنا چاہتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت پھر کیا کریں؟ حضرت فرمایا تم سب اس کام کو، چور کی تلاش کو تم سب چھوڑ دو، تم میں سے کوئی بھی چور کو تلاش ہرگز نہ کرے۔ ادھر کا تم چور کو تلاش کرو گے تو خبر نہیں کتنوں پر شک کرو گے، اور کسی مسلمان کو شک کی نظر سے دیکھنے والا بھی اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ بے شک۔ فرمایا کہ چور کو ہم پکڑیں گے۔ آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ آپ کہاں سے پکڑیں گے؟ آپ کو کہاں فرصت صبح شام تک کام؟ فرمایا چور کو ہم پکڑیں گے، تم چھوڑ دو، تم اس چکر میں مت پڑو۔ حضرت فجر کا بیان کیا۔ فجر میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا چور کیسا ہوتا تھا؟ اپنے ہاتھ لا کر کیسے پیش کرتا تھا؟ اے اللہ مجھے مرنے سے پہلے میرے اس ہاتھ کو کاٹ کر میرے بدن کو پاک کر دے چوری کے، ورنہ یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ جس ہاتھ سے میں نے چوری کی یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے جائے گا، جس ہاتھ سے میں نے چوری کی ہے یہ ہاتھ مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ اے اللہ تو میرا ہاتھ پاک کر دے۔ اپنے آپ کو لا کر زنا کرنے والا پیش کرتا تھا، میں نے زنا کر لیا ہے، آپ مجھے رجم کر دیں یا آپ مجھے کوڑے مار دیں تاکہ میں آخرت کے اعتبار سے اس گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ فرمایا کہ مسلمان چوری کب کرتا ہے؟ فجر کا سارا بیان اسی پر، روحانی کی ہدایت اسی پر، عصر کے بعد بیان کی حالت میں وہ بھی اسی پر، مغرب بعد کا ہم بیان کریں گے، مغرب بعد اسی بیان کیا۔ صبح سے شام تک حضرت میں کوئی بات ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں چور کیسا ہوتا تھا۔ ہر صاحب پر حضرت جا کے لیٹے تو کسی نے دروازے میں حرکت کیا، کون ہے بھائی؟ ایک آدمی اندر آیا، میں تنہائی ملنا چاہتا ہوں۔ پھر بعد دو چار
لوگ بیٹھے تھے خالی پانی ڈالتے سے کیا بات. کہنے لگا کہ جی جماعت کے پیسے میں نے چرائے, جماعت کے پیسے میں نے چرائے, یہ اتنے پیسے ہیں, اتنے اس کے ہیں, اتنے اس کے ہیں, اتنے اس کے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے, تم نے چرائے تھے, تم واپس لے آئے ہو, جاؤ جماعت کے حوالے کر. کہنے لگا حضرت جب میں نے اللہ سے توبہ کر لی, جب میں اللہ سے توبہ کر لی, اور حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. بے شک توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو اب جب میں ان لوگوں کو لے جا کر ان کے پیسے واپس کروں گا تو انہیں معلوم ہوگا کہ میں چور ہوں, حالانکہ حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والے کو چور نہیں کہا جا سکتا. ویسے میں آ رہے توبہ کرنے والے کو چور نہیں کہا جا سکتا. جب میں اللہ سے توبہ کر لی تو اب میں آپ مجھے کیوں ان کے پاس بھیج رہے ہیں؟ اب تو مجھے جانتے نہیں, تو مجھے جانتے نہیں, اب تو مجھے جانتے نہیں. اب جب میں جا کے پیسے دوں گا تو سب کو پتہ چلے گا چوری میں نے کی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو حضرت یہ پیسے ہیں فنا 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 کے ہیں اور اتنے ہی لیے تھے, یہ واپس. حضرت ہمارے پیسے یہاں رکھتے, اس وقت تم چلے جاؤ. حضرت نے صبح کو اگلے دن دوپہر کو بلایا جماعت کو, فرمایا کہ دیکھو بھائی تمہارے پیسے کتنے تھے, کہ اتنے, اس میں سے لے. تمہارے پیسے کتنے گئے تھے, اس میں سے لے. حضرت یہ پیسے آپ دے رہے ہیں؟ نہیں, جس نے چرائے تھے وہ واپس لے آیا, چرائے تھے واپس لے آیا. اللہ اکبر. ایک آدمی کی زبان سے نکل گیا حضرت کے سامنے کہ جی بتلا دیجیے وہ چور کون تھا, بتلا دیجیے وہ چور کون تھا, تاکہ آئندہ ہوشیار رہیں. حضرت نے فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ سے توبہ کر کے پیسے واپس لے آیا تو تمہیں پھر چور کی جاننے کی کیا ضرورت ہے, چور کی جاننے کی کیا ضرورت ہے. ساتھی نے کہا کہ معلوم تو ہو کہ کون تھا, بتلائیں تو صحیح کہ کون تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کہے گا کہ فلاں چور تھا, حضرت نے فرمایا کہ اس توبہ کرنے والے کی توبہ کا یہ اثر پڑے گا اس پر کہ یہ خود چوری کیے بغیر نہیں مرے گا. اللہ اکبر. یہ شدید بات ہے, وہ خود چوری کیے بغیر نہ مرے گا, کیونکہ چوری سے توبہ کرنے والے کو چور کی نظر سے دیکھے گا. سمجھ آ رہی بات؟ چوری کرنے والے کو چور کی نظر سے دیکھے گا. اب یہ چوری کیے بغیر نہ مرے گا, کیونکہ کسی مسلمان کو, جو آدمی کسی مسلمان کو اس کے عیب سے عار دلاتا ہے, یہ مسلمان کو اس کے عیب سے عار دلاتا ہے, وہ اس عیب دلا بغیر مرتا نہیں ہے. پھر توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ سے عار دلانا, توبہ کرنے والے کو اس کی گناہ سے عار دلانا یہ دوسری بھی زیادہ سخت ہے, کیونکہ فرمایا تائب من ذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے. دیکھیے آپ نے بیان سنا حضرت جی کا چوری کے بارے میں کہ حضرت جی نے چور کو کیسے پکڑا, وہ تو واقعہ آپ کے سامنے آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کے وقت لگانے کے ٹائم میں کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا؟ ہاں یا نام میں جواب دینا, اس کا نام نہیں بولنا جو چور کا, کیونکہ ہر کسی کے ساتھ وہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہوا, میرا جو ہے فون چلے گیا تھا, موبائل چوری ہو گیا تھا سوتے وقت, اور بہت چھوٹا موبائل تھا وہ اس وقت, جو ہے مطلب کی پیڈ کا فون تھا, زیادہ قیمت کا بھی نہیں تھا. ہاں البتہ اتنا ہے کہ جماعت کے کام میں چور آتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ایک کارگزاری میں سناتا چلوں, جب میں زندگی میں پہلی بار 4 مہینے گیا تو اس وقت جو ہے ایک اورنگ آباد میں ہمارا وقت لگا تھا. اورنگ آباد میں ہم گئے تو اسٹیشن کی مسجد میں جا کر رکے تو جو ہے وہاں پر صبح میں ناشتہ بنا رہا تھا. خدمت مجھے ہی ملتی ہے زیادہ, میں ہی خدمت میں اللہ کا الحمدللہ خدمت میں پرفیکٹ ہوں. تو ناشتہ میں بنا رہا تھا, تو ناشتہ بنانے کے دوران ساتھ میں تعلیم ہو رہی تھی جب تک ناشتہ بنے گا, کیونکہ حیدرآبادی ہیں لیٹ ناشتہ کرتے ہیں, تو ناشتہ لیٹ ہوا جب تک تعلیم کا عمل چل رہا تھا. تو اس کے بعد جو ہے ایک آدمی آ کے بولا صاحب میں جو ہے بہت مشکل میں ہوں, رات میں مجھے ریلوے اسٹیشن پکڑ لیے پولیس والے, رات بھر رکھے, اور میری بہن ایک اور بھی اس کے ساتھ تھا, یہ نہیں تھا وہ تو میں بھول گیا, لیکن بہرحال وہ تو تھا.
تو اس کے بعد جو ہے وہ بولتا ہے صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہے, گھر کو جانا ہے, میری بہن کا گھر اتنی دور ہے یہاں سے, وہ گاؤں میں ہی چھوٹا سا, مطلب 50-60 کلو میٹر یا 70-80 کلو میٹر ہوگا کچھ ایسا اندازہ, 12-15 سال کی بات ہے یہ. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے ساتھی چاندہ اکٹھا کر رہے تھے کہ چلو اس کی ہیلپ کر دیں گے. اتنے میں آ گیا خدمت سے, میں آیا نہیں, اللہ بھیجے. تو میں پوچھا کیا معاملہ ہو, کیا ہو گیا؟ بتا ایسے ایسے ہے, یہ پریشان ہے بیچارہ, اور اسٹیشن میں رات بھر اس کو رکھے, اور جو ہے ایسا ایسا ہو گیا. میں غور فکر کرا, مطلب تیرے ہاتھ میں موبائل ہے نا؟ وہ تو ہاں ہے. تو لوگوں سے کیوں مانگ رہا ہے پیسے؟ میں بولا لوگوں سے پیسے کیوں مانگ رہا؟ فون بیچ, ایسے جمع کر, گھر کو جا, فون دوبارہ بھی آ جائے گا, فون کی کیا ویلیو ہے, فون دوبارہ مل جائے گا, فون دوبارہ آ جائے گا, لیکن لوگوں کے سامنے مانگ کر اپنی عزت خراب نہ کر. یہ کہہ کر میں نے اس کو جو ہے نا بتایا, بولا تو بولا فون بک رہا نہیں. بولا اچھا, ایک بار آ کے جو ہے راؤنڈ مار کے آیا, بولے فون بک رہا نہیں. بولا کتنے میں ہے تیرا فون؟ ہم اس وقت جماعت میں موبائل لے کے نہیں گئے تھے, تو بولا کتنے میں ہے تیرا موبائل؟ وہ تو اتنے میں ہے. ٹھیک ہے میں خریدنے کو تیار ہوں, بتا تیرے فون کا اتنی قیمت میں دے دیتا ہوں. تو ٹھیک ہے بول گئے. اب اس کے زبان سے کچھ نہیں نکل رہا. اب اتنا بات چیت چل رہی تھی کہ مؤذن صاحب آئے اس مسجد کے, آ کر انہوں نے دیکھا اس کو, اور دیکھتے بولے ابے تو پھر آ گیا, تو پھر آ گیا یہاں پر. یعنی کہ وہ چور تھا اور لوگوں کو الو بنا کر پیسے چراتا تھا, یا جو ہے لوگ وہ الو بنا کر پیسے ایٹتا تھا. ایسے اسی جماعت کے اندر 2 بار ہوا ایسا. ایک وہ مسجد میں ہوا, اور ایک بار اس کے بعد پھر ایک 20 دن کے بعد پھر ایسے ہی ہوا کہ ایک آدمی آیا پیسے مانگنے کے لیے, مسافر ہوں, ایسا سب پوری کہانی سنا ہے. ہم بولے نہیں, ہمارے پاس کوئی مدد کا وہ نہیں ہے, آپ خود اپنی مدد جو ہے اب محنت کرو. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے محنت کرو, ایک دن کام کرو, پورا دن کام کرو, آپ کو 400-500 روپئے آئیں گے, اڈے پہ جا کے ٹھہرو, محنت کرو. ایسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگو. بہت سارے ایسے جو ہے لوگ الو بناتے ہیں. چھوٹی سی ایک اور کارگزاری سنائے تو, ایک 2 خواتین آئے, آ کے بولے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, ہمیں فلانے گاؤں جانا ہے, ہمیں جو ہے ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں اور ہمارے پیسے چوری ہو گئے. مطلب ٹھیک, کون سے گاؤں جانا ہے؟ بولے ظہیر آباد. بولے مطلب چلو کوئی بات نہیں, اب ایک مسافر ہے, مدد کرنا ٹھیک ہے. مطلب ایک کام کریں گے, ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے, آپ کو ٹکٹ چاہیے نا؟ بولے ہاں ٹکٹ چاہیے. مطلب ہم ٹکٹ دلا دیں گے آپ کو, ٹرین میں بٹھا دیں گے, سب کچھ کرا دیں گے, پیسے نہیں دیں گے ہم آپ کو. اب وہ جو ہے چپ, ہوں بولے, ہوں بولے. اس کے بعد جو ہے میرا آٹو تھا, میں آٹو چلاتا تھا, پیسنجر آٹو یا ٹرالی, مطلب دوسرا کوئی بھی ایک آٹو تھا, ٹرالی آٹو. تو میں بولا ٹھیک ہے بیٹھو. تو بولتی ہیں ہم آپ کے ساتھ اکیلے نہیں جائیں گے. مطلب کوئی بات نہیں, میرے ساتھ ایک اور آدمی جائے گا, میرا دوست کھڑا تھا, ہم 2 آدمی جائیں گے. اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو اور کسی کو بلا لو. تو آخر میں معلوم یہ ہوا وہ ٹھگ تھی, لوگوں سے خالی پیسہ آٹ رہی تھی. اب ان کو معلوم ہے کہ یہ اسٹیشن پہ چھوڑ دیں گے, ٹکٹ میں ٹرین میں بٹھا دیں گے, اب ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا. بہرحال وہ بھاگ گئی. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بولنے کا مطلب یہ تھا اس ویڈیو کا کہ جماعت کے اندر کیئرفلی رہا کرو, اپنے اعمال کی, اپنے ایمان کی حفاظت خود کیا کرو. ہاں, نظام الدین میں بھی یہی روز اعلان ہوتا ہے, اپنے ایمان کی, اپنے سامان کی حفاظت کرو. جو اپنے ایمان اور اپنے سامان کی حفاظت نہیں کر سکتا, اس کو جنت میں داخلہ کیسے لے سکتا ہے؟